اس کو اس کا ثواب پہنچا دیتا ہے۔ یہ ہے ایصال ثواب۔ کائنات کی کوئی نیکی کر کے اس کا ثواب کسی مسلمان مردے کو بھیج دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایصال۔ اب غور کرو، اتنی بات ہے ایصال ثواب۔ آپ کی مرضی ہے قرآن پڑھ کے بھیجیں، آپ کی مرضی ہے ذکر اذکار کر کے بھیجیں، آپ کی مرضی ہے درود و سلام پڑھ کے بھیجیں، آپ کی مرضی ہے مسجد شریف میں پیسے ڈال کے اس کا ثواب بھیجیں، آپ کی مرضی ہے کسی غریب مسکین یتیم بیوہ کی ہیلپ اور مدد کر کے اس کا ثواب اپنے اس جانے والے کو بھیجیں، آپ کی مرضی ہے کسی مریض کا علاج کروا دیں، اس کو میڈیسن خرید کے دیں، اس بیچارے کا کسی ڈاکٹر سے چیک اپ کرا کے اس کی فیس ادا کر دیں اور نیت کریں یا اللہ اس کا ثواب میرے۔ یہ سب ایصال ثواب، یہ سب کیا ہے؟ مسلمانوں کے نزدیک ایصال ثواب کے لیے دیگے پکانا کوئی ضروری نہیں۔ اللہ نے حلال روزی دی اور پکا لیں تو اسلام منع نہیں کرتا۔ اگر پیسے نہ ہوں، ادھار لے کر قرض لے کر دیگے ایصال ثواب کل خانی پہ، تیسرے پہ، ساتیں پہ، نامے پہ، 11ویں پہ، 40ویں پہ اور برسی پہ دیگے لگانے کی قرض اٹھا کے ایصال ثواب کے لیے دیگے لگانے کی اسلامی اصولوں میں اجازت موجود ہے؟ کیوں نہیں؟ سرکار کی حدیث سنو، قرض کتنی بری چیز ہے۔ سرکار نے فرمایا جب کوئی شہید ہو جاتا ہے، کوئی مسلمان کیا ہو جاتا ہے؟ تفسیر خازن پہلی جلد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اس کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر پہنچنے سے پہلے میرا رب اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک گناہ اس کا اللہ معاف نہیں کرتا، اگرچہ وہ لڑتے لڑتے اللہ کے راستے میں شہید بھی ہو جائے۔ پتہ ہے وہ کون سا گناہ ہے؟ سرکار نے فرمایا وہ قرض کا گناہ ہے۔ اللہ قرض والا معاملہ شہید کو بھی معاف نہیں کرتا۔ اور کس دنیا میں پھنس گئے ہو سنی ہو، اتنا بڑا جرم، شہید کے سارے گناہ معاف ہو رہے لیکن قرض والی صورت اس کو معاف کی جاتی؟ سرکار کی حدیث ہے، کوئی مفسر کا قول تھوڑی ہے۔ اور ایک جانب تم ہو ایصال ثواب کے لیے دیگے پکانے کے لیے تم قرض لے آتے، اس سے بڑی کوئی احمقانہ حرکت ہوگی؟ اور پھر قرض بھی کیسا؟ اکثریت کو پھر قرض ملتا ہے سود پہ، اکثریت کو قرض ملتا ہے پھر کیونکہ جن کے پاس دولت ہے وہ سام بن کے بیٹھے، وہ درندے بن کے بیٹھ گئے، کسی مسلم کی حاجت ان کو نہیں نظر آتی، کسی مسلمان کی پریشانی ان کو نظر، وہ سانپ بن کے بیٹھے، جو بھی جائے اس کو سود کی دنیا میں پہلے ڈستے ہیں پھر اس کو قرض دیتے ہیں۔ حالانکہ اسلام نے ان دولت مندوں پہ فرض کیا تھا تمہارے ارد گرد اگر کوئی مسلمان مالی اعتبار سے پریشان ہے تو تم جا کے خود اس کی ہیلپ کر کے آؤ، قرض بھی نہ دو اس کو، اس کی ویسے ہیلپ کر کے آ جاؤ۔ اور یہ درندے، یہ سانپ قرض کیا دیں ویسے کیا دیں، بغیر ڈسنے کے کسی کو قرض دیتے نہیں، یعنی سود پہ قرض دیں گے۔ اب جو ایصال ثواب کا کھانا سود پہ پکایا جائے اس کھانے کا کھانا حرام ہی ہوگا۔ جس کو پتہ چل جائے کہ یہ حرام کے پیسوں سے پکا ہے اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پکانا بھی حرام، اس کھانے کو مسلمانوں کو کھلا کے ثواب کی امید کرنا صریح کفر، حرام مال کا صدقہ کر کے اللہ سے امید رکھنا ثواب دے گا، یہ کفر ہے، کفر، ثواب نہیں ملتا، اللہ کا غضب نازل ہوتا۔ ہاں اگر حلال روزی سے آپ اپنے والدین بہن بھائیوں کے لیے کل خانی پہ، تیسرے، ساتیں، برسی پہ، 40ویں پہ اگر مسلمانوں کے لیے کھانا پکانا چاہیں تو اسلام آپ کو منع نہیں کرتا، لیکن حلال روزی ہو، اپنی ہو، حلال ہو،
قرض نہ لینا پڑے، سود پہ قرض نہ اٹھانا پڑے۔ سرکار کی بارگاہ قدسیہ میں یہ حدیث کیوں سنا رہا ہوں؟ ہماری شریعت میں نفلی صدقہ بعد میں ہے، گھر والوں کی ضرورت پہلے پوری کرنا گھر والے پہ فرض ہے۔ پھر شریعت کو اصول سمجھیں، یہ جتنے اصال ثواب ہیں یہ سب نفلی صدقات ہیں۔ اصال ثواب کون سے صدقات ہیں؟ اور اسلام کا اصول ہے پہلے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرو، اگر بچ جائے تو نفلی صدقہ کرو، ورنہ تمہارے حق میں وہی جو گھر والوں پہ اسلام کی روشنی میں جائز امور میں خرچ کرتے ہو، اللہ اس کا بھی نفلی صدقے کا تمہیں اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ سرکار کی حدیث سن لو، پھر میں اپنے اصول کی طرف آؤں گا۔ سرکار نے فرمایا ایک بندے نے 10 روپے مسجد کو دیے، 10 روپے مدرسے کو دیے، 10 روپے غریب بندے کو دیے، 10 روپے مسکین کو دیے، 10 روپے یتیم کو دیے، 10 روپے بیوہ کو دیے، اور 10 روپے کی کوئی حلال چیز لے کر اپنے گھر والوں کو دے دیے۔ اب سرکار فرماتے اگر کوئی مجھ سے پوچھے ان سب سے زیادہ ثواب کس کو ہے، سرکار فرماتے اس بندے کو زیادہ ثواب ہے جس نے 10 روپے حلال کے کما کے اپنے گھر والوں کو کوئی چیز کھلا پلا دی ہے۔ اب غور کرو، مسجد میں خرچے، مدرسے میں خرچے، یتیم پہ خرچے، مسکین پہ خرچے، بیوہ پہ خرچے، فرمایا اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب اپنے والدین، چھوٹے بہن بھائی، اپنے بیوی بچوں پہ حلال روزی کما کے تم خرچ کرتے ہو، جتنا ثواب اللہ تمہیں وہاں دیتا ہے اتنا یہاں بھی اجر دیتا۔ یہ سرکار کی حدیث۔ اگلی حدیث اپنے اصول کو ثابت کرنے کے لیے کہ اسلام کہتا ہے پہلے اپنے گھر والوں کی ضروریات کو کیا کرو، پھر نفلی صدقہ کرو، ورنہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ایک صحابی بڑے غریب تھے، بہت زیادہ غریب تھے۔ علامہ ابن جوزی رضی اللہ عنہ نے اس کو تلبیس ابلیس میں نقل فرمایا۔ ان پہ بڑا قرض تھا، ان پر بڑا غریب بندے تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کو اپنی زمین سے نا، زمین کے اندر سے کچھ سونے کی کان مل گئی، کافی مقدار میں ان کو کیا مل گیا؟ سونا۔ اتنا ملا کہ جتنا قرضہ تھا وہ سب کا سب کیا ہو گیا؟ تقریباً اتنا سا سونا ابھی بچ گیا۔ اب کیونکہ وہ صحابہ تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بڑا جذبہ رکھتے تھے، اس نے وہ اٹھایا سونا، سرکار کی بارگاہ قدسیہ میں پہنچ گئے۔ اب سرکار اس کے گھریلو حالات جانتے تھے کہ یہ بڑا غریب بندہ ہے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میری طرف سے یہ نفلی صدقہ ہے، اسلام پہ جہاں چاہیں خرچ کر دیں۔ سرکار نے وہ سونا جو اس نے دیا نا وہ پکڑا اور پھر اسی کی طرف پھینک دیا، پھر اسی صحابی کی طرف کیا کیا؟ فرمایا جا اس کو لے جا، اللہ کو ایسے بندے کہ صدقے کی کوئی ضرورت نہیں، ایسے نفلی صدقے کی اللہ کو کوئی ضرورت، جس کے گھر والے خود محتاج بیٹھے ہوں، جس کے گھر میں پریشانی ہو مال کے اعتبار سے، وہ نفلی صدقے کرتا پھرتا ہے۔ فرمایا اٹھا اپنا سونا، جا اپنے گھر والوں کے لیے کوئی کھانے پینے کی چیز لے کے جا، تیرے لیے سب سے بڑا صدقہ یہی ہے۔ اب اس حدیث سے کیا اصول سمجھ آیا کہ جب تک، کیونکہ اس کے گھر میں غربت تھی نا، جب تک اپنے گھر والوں کی ضروریات اسلام پوری نہ ہو جائیں نفلی صدقہ کرنے کو اللہ رسول پسند کرتے۔ اور یہ اصال ثواب کیا ہے؟ نفلی صدقہ۔ اور پہلے اپنے گھر کے حالات تو دیکھو، کیسے احمق و بے وقوف ہو۔ ایک بندہ مر گیا، گھر کا سربراہ، پیچھے یتیم بچوں اور بچیوں کو چھوڑ گیا، تم نے ان پہ لاگو کیا آج کول خانی ہے اتنی دیگیں پکاؤ، آج فلاں رسم ہے اتنی پکاؤ، آج فلاں اتنی پکاؤ، اور تمہارا تو حق بنتا تھا ان یتیموں کی تم ہیلپ کرتے۔ اسلام تمہیں کہتا ہے ان یتیموں کے تم پرسان حال بنتے، ان بچوں اور بچیوں کے سروں پہ ہاتھ رکھتے کہ تمہارے گھر کا سربراہ تمہارا باپ تو چلا گیا، بیٹا کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں۔ حق تو یہ بنتا تھا، تم نے اس حق کو چھوڑ کے الٹا ان پہ عذاب نازل کر دیا کہ آج تمہارے باپ کی کول خانی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟
چلو اٹھاؤ قرضہ اور اتنا دے کے لگاؤ. تم نے برباد کر کے رکھ دیا ان یتیموں کو. تم نے ان یتیموں کے حقوق پامال کیے ہیں. قیامت کے دن تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا. کس اسلام نے کل خانی پہ کھانے پکانے کو لازم کیا ہے؟ پوری کائنات کے مفتیوں سے میرا سوال ہے. جاہلوں سے تو سوال کرنے کی حاجت ہی نہیں ہوتی. اور میں یقین سے کہہ رہا ہوں تمام کائنات کے مفتیان اہل سنت اسی بات سے اتفاق کرتے ہیں اور کریں گے کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں سود پہ قرض لے کے کل خانی کرنے کی اس کو اسلام نے اجازت. کل خانی کرے, مسلمانوں کو بلائے, سارے اکٹھے ہو کے ذکر اذکار کریں, دعا کریں, جو کچھ پڑا ہے اللہ اس کا ثواب بھیج دے گا. ضروری ہے کوئی کھانا پکانا؟ ادھر سے وہ یتیم ہے, ادھر سے ان کے اوپر بوجھ ڈال دیا, چلو پکاؤ. پھر ہوا کیا؟ کئی عرصے تک وہ اپنا قرض ہی اتارتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ گالیاں بھی دیں گے دل ہی دل میں. پتہ نہیں باپ کو دیں گے یا اپنے رشتہ داروں کو دیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم تو عذاب میں پڑ گئے. ایک والد کا سایہ اٹھ گیا, ہم تو ابھی کوئی کام کاج نہ کر سکتے تھے. اولاد جب چھوٹی ہوتی ہے بیچاری کام کاج کے قابل نہیں, یا وہ تعلیم کے اصول میں لگی ہوتی ہے, ادھر سے ان کے اوپر بوجھ ڈال دیا لوگوں نے یہ کھانوں کا. میرے بھائی اہل سنت کا مسلک نہیں ہے, یہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے. اسلام کے اصولوں کے میں بار بار عرض کر رہا ہوں, حلال روزی ہو تو کرنے میں مذائقہ نہ ہو تو لوگوں کو بلائیں, جو پڑھائی ہو جائے آپ کے اس قرض پہ لے کے پکانے سے کوئی کھربوں درجے جو پڑھائی ہوگی اللہ اس کا ثواب بڑھا چڑھا کے اس کو ادا کر دے گا. کیونکہ آپ کی عقل کی وجہ سے تو ثواب ملنا نہیں, ثواب تو ملنا ہے اسلام کے اصولوں پر چلنے کی وجہ سے. اسلام کے اصولوں پر چلنے کی وجہ سے ثواب ملے گا, ورنہ کچھ بھی نہیں. اب پہلی بدعت اور رسم, جب کوئی شخص مر گیا, ہم نے اپنے علاقے فیصل آباد میں یہ دیکھی, پاکستان کے صوبے پنجاب کا یہ شہر فیصل آباد, جب کوئی مر کے جاتا ہے, ہم جنازے میں جاتے ہیں کبھی پڑھانے تو کبھی پڑھنے, یقین جانے جب واپس آ رہے ہوتے ہیں ابھی بساوقت وہی کھڑے ہوتے ہیں جن کے گھر میں کوئی مر گیا ہے. ان کے گھر سے ایک خاص قسم کا کھانا تیار ہو کے پتہ ہے کن کی طرف جا رہا ہوتا ہے؟ یہ جو قبرستان میں بھنگی چرسی بیٹھے ہیں. آپ کو اس رسم کا پتہ ہے؟ میں اس کو جانتا ہوں. اللہ جانے اس میں چاول پکانا ضروری سمجھتے ہیں, اس میں کوئی سوئیاں وغیرہ پکانا وہ بھی دودھ میں ضروری سمجھتے ہیں. کوئی اس طرح کی ڈش تیار کی جاتی ہے اور پھر اس کو کس طرح بیچتے ہیں؟ جو قبرستان میں بھنگی چرسی بیٹھے ہیں, جن پر صدقہ کرنا اسلام میں گناہ ہے. آج تو کرنا ویسے سمجھ میں نہیں آتا تھا, ویسے عام دنوں میں بھی بھنگی چرسیوں پہ صدقہ کرنے کی اسلام میں اجازت ہے. سرکار کی حدیث ہے, فرمایا تمہارے صدقات متقی پرہیزگار لوگوں کے ساتھ خاص ہونے چاہیے, شرابی کبابی تمہارے صدقے کا مال نہ کھائیں. اب ایک جانب یہ رسم نکل آئی, گھر کا بندہ مر گیا, گھر والے کھانا تیار کر کے قبرستان کے بھنگیوں چرسیوں کی طرف بھیج رہے ہیں اسی وقت, اور دوسری طرف اسی بارے میں سرکار کی حدیث نہ سن لیں. سرکار مدینہ علیہ السلام نے جب حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے, سرکار صحابہ کو فرماتے ہیں اے صحابہ, حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کے پاس اپنے گھر سے کھانا پکا کے بھیجو. اپنے گھر سے کھانا کیوں؟ حضرت سیدنا جعفر کے گھر والوں کو سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کی وفات کی وجہ سے سرکار نے فرمایا بڑی تکلیف پہنچی, بڑی, فرمایا وہ ممکن ہے آج کھانا نہ پکا سکیں, اس حال میں نہ ہوں, اے صحابہ تم ان کے گھر میں کھانا بھیجو, تم ان کے گھر میں. اب دیکھو اسلام کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. اسلام کہہ رہا ہے جس کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے اس کے قریبی رشتہ دار, اس کے دوست احباب, ان کے گھر میں کیا بھیجیں؟
کھانا، اور یہ رواج آج ہے بعض علاقوں میں، 3 دن تک بعض لوگ بھیجتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، سرکار کی حدیث پہ عمل ہے۔ بھیجتے کیوں ہیں؟ یار ان کے گھر میں اتنا بڑا صدمہ ہوا، بیچارے کس طرح اس صدمے میں رہتے ہوئے کھانا پکائیں گے؟ سرکار نے یہی جملہ رکھا، یہی ریزن پیش کی، فرمایا جعفر کے گھر والوں کو سیدنا جعفر کی وفات کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہے، وہ اس حال میں ممکن ہے کھانا، صحابہ تم کھانا پکا کے ان کے گھر بھیجو، تم کھانا پکا کے ان کے، اور ادھر کیا وہ گھر والے پکا کے بھنگیوں کو کھلا رہے ہیں۔ جب بندہ مرا فوراً کھانا تیار کیا اور کہاں بھیج رہے؟ بھنگی چرسیوں کے پاس۔ یہ غلط رسم ہے، اسلام میں اس رسم کی کوئی گنجائش غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ نمبر 2، جب کوئی گھر کا فرد مر گیا 40 دن تک، بھلے ان کی اپنی پکتی ہو یا نہ پکتی ہو، گھر کا سربراہ مر گیا، بچے یتیم ہو گئے، نہ جانے ان کے گھر کی پکتی ہے یا نہیں پکتی، ان کی یہ رسم پکی، 40 دن تک مخصوص قسم کا کھانا، جس میں شاید ہمارے علاقے میں تو دودھ بھیجنا بھی ضروری سمجھا جاتا ہے، بھلے ایک پائیا ہی کیوں نہ ہو، بھلے وہ یتیموں کے گھر میں کسی یتیم کے لیے دودھ پینے کو نہ ہو، اس رسم میں اندر دودھ ضرور بھیجا جائے۔ کسی مخصوص بندے کو 40 دن کیا بھیجتے ہیں؟ کھانا بھیجتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بولتے نہیں، 40 دن کیا بھیجتے ہیں؟ اور پتہ ہے بھیجتے کیوں ہیں؟ ہمارے گھر کا بندہ مر گیا، وہ بیچارہ بھوکا ہوگا ادھر، 41ویں دن تمہارے گھر کے رشتے ختم ہو جاتے۔ اگر تمہاری یہی بات سچی ہو کہ وہ بھوکا ہے اس لیے کھانا کھلاتے ہیں کسی کو، تو کیا وہ صرف 40 دن ہی تمہارا رشتہ دار رہتا ہے؟ 41ویں دن وہ تمہارا دشمن بن گیا، 42ویں دن، 43ویں دن، آگے چلتے جا۔ پھر یہ عجیب بات ہے، تمہارا وہی رشتہ دار جب زندہ تھا اس وقت اس کی بھوک کا کھانا کسی اور کو کیوں نہیں کھلاتے رہتے ہو؟ اگر واقعی کسی کے کھانے کی وجہ سے کوئی سیر ہوتا تو دنیا میں ایسی کوئی مثال تو لے ہو۔